حد یہ ہے کہ جمعہ کے دن مسجد میں بھی جایا کرو تو اس میں مسجد میں بھی امام مسجد جو ہوتا ہے وہ ایک خطاب کرتا ہے، جمعہ کے دن تقریر کرتا ہے۔ آپ کے یہاں ہوتی ہے تقریر جمعہ کے دن؟ ہوتی ہے۔ نہیں ہوا کرے تو امام صاحب سے کہہ کے کرایا کرو، اس لیے کہ اب انسان کو اتنا ٹائم نہیں کہ بات مولانا کے پاس پوچھنے جائے، وہ جائز یا ناجائز خود ہی کر لیتا مگر مولانا سے نہیں پوچھتا، اسے ٹائم ہی نہیں ہے اتنا، جائز یا ناجائز خود ہی کر لیتا ہے وہ، بس دو چار بڑی بڑی باتیں ہیں جو مولانا کو پوچھتا۔ طلاق دے دیا تو مولانا کے بغیر پھر نہیں لگا، کیسے ہو گئی طلاق، ہو گئی اب کیا ہوگا، یہ باتیں ہیں۔ موت کا جب وقت آتا تب بھی مولانا کو پکڑ لیتا، حضرت نماز جنازہ پڑھائیے، تیجا، دسواں، چالیسواں، یہ وہ سب سمجھ رہے ہیں آپ، اور اس کے بعد میں یہ دو چار کام ہے جو مولانا کو پوچھتا، باقی کون پوچھ رہا؟ میاں مولانا اپنی مرضی کا سب چل رہا، جائز ناجائز جو بھی ہے اپنے حساب سے گال مگول اس نے کیا اور اپنے حساب سے ہی اس نے کر مارا۔ باقی کچھ کام ایسے ہیں کہ ابھی چل رہے ہیں، اب اللہ جانے یہ کب تک ان دو چار کاموں میں بھی عوام مولاناؤں کے پیچھے رہے گی۔ مجھے تو یہ بھی لگتا بعید نہیں کہ ایک دن یہ ہو کہ بھئی اب یہاں بھی مولاناؤں کی ضرورت نہیں ہے، اب کام ختم کرو، اب اپنے حساب سے سب کچھ چلنے دو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حقیقت یہی چل رہا میرے بھائیوں۔ اگر مسجد میں جمعہ کے دن امام صاحب 5 منٹ زیادہ تقریر کر لیں تو سب لوگ ٹائم کو دیکھنے لگتے ہیں، گھڑی کو دیکھنے لگتے ہیں، بات ہے کہ نہیں؟ بہت ٹائم ہو گیا، کتنا ٹائم ہو گیا یار، جتنے ٹائم تم یہاں بیٹھے ہو یہ ٹائم عبادت میں لکھا جا رہا اور تم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو۔ جب باہر جاؤ گے تو کسی کی چوپال پہ جاؤ گے جو جھوٹ کی منڈی بنی پڑی ہے، بھائی یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ باہر کسی چوراہے پہ جاؤ گے تو کوئی بے پردہ خاتون وہاں سے گزرے گی، آپ کی نگاہ پڑے گی، ہو سکتا ہے کہ آپ ایک نگاہ تو دھوکے سے پڑتی ہے، اچانک پھر دوبارہ خود سے نگاہ ڈال دو تو پھر جو آپ نے نیکیاں کی ہیں نا وہ بھی نگاہ لے جائے گی ان نیکیوں کو۔ پھر کسی کی برائی کرو گے، کسی کی چغلی کرو گے، کسی کی برائی سنو گے، باہر نکل کے یہی تو کرنا، اور کرنا کیا ہمیں مجھے بتائیے؟ مسجد سے نکل کے مدینہ شریف تو ہے نہیں کہ میں مسجد سے نکلا مدینے کے حرم میں جا رہا ہوں، مسجد سے نکلا تو خرافات کی منڈی میں جا رہا ہوں، بھائی یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو مسجد سے نکل کے ہمیں خرافات کی منڈی میں جانا، کہیں جانا نہیں ہے۔ تالاب میں جب تک مچھلی رہے گی بخیر و عافیت رہے گی، اور جب تالاب سے نکلے گی تو اس کے سامنے موت ہے۔ جب تک ہم اللہ کی بارگاہ میں رہیں گے بخیر و عافیت رہیں گے، جب اللہ کی بارگاہ سے نکلیں گے تو ہمارے سامنے گناہوں کا سمندر ہے، اور طرح طرح کے گناہ ہیں۔ لیٹسٹ گناہ ہے، یعنی وہ گناہ جو آج سے 100 سال پہلے جن گناہوں کا تصور نہیں تھا وہ گناہ آج ہمارے پیچھا کر رہے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے پورا گاؤں مل کے اتنا گناہ نہیں کرتا ہوگا جتنا آج ایک بندہ گناہ کر لیتا ہے، حقیقت بتا رہے ہیں۔ ایک آدمی جتنا گناہ کر لیتا ہے 100 سال پہلے پورا گاؤں اتنا گناہ نہیں کرتا ہوگا، جتنا آج ایک آدمی جھوٹ بول لیتا ہے اتنا پورا گاؤں مل کر 100 سال پہلے جھوٹ نہیں بولتا ہوگا۔ پہلے اگرچہ مولانا لوگ کم تھے مگر مولانا نہیں بھی تھے سچے پکے لوگ، پکے بھی تھے سچے بھی تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان کو حرام نہیں کھانا تو نہیں کھانا، کم کماتے تھے، ٹھونس کے گھروں میں رہتے تھے مگر اسی پہ قناعت کرتے تھے، اس پہ صبر بھی تھا، تحمل بھی تھا، برداشت بھی تھی انہیں۔ آج تو اگر کسی کی دمزلی دیکھ لی تو کھانے ہضم کہاں ہو رہا میاں، کہہ رہا حرام سے لاؤں یا حلال سے لاؤں مگر اس سے اونچی مجھے ضرور کھڑی کرنا۔ چین نہیں آ رہی ہے، بات حقیقت ہے کہ نہیں؟ چین سے نہیں بیٹھ رہا، چین سے، ہاں چین سے نہیں ہے، چاہے ہو کچھ بھی جائے، لیکن اب دمزلی اس سے بڑی کھڑی ہوگی، میرے برابر میں اس نے دمزلی کھڑی کیسے؟ میاں پہلے یہ بات نہ تھی۔ اگر چھپڑ کے گھر میں بھی ہے نا بھائی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے چاچا لوگ بھی بیٹھے ہیں، میرے والد کی عمر کے بھی بیٹھے ہیں، والد سے زیادہ عمر کے بھی بیٹھے ہیں لوگ، جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہو کہ مولانا آپ 100% بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ پہلے اگر چٹنی اور کچی پیاز سے روٹی کھائی نا اور اس کے بعد چھپر کے پھوس میں تھا اور کسی کو اچھا کپڑے پہنے دیکھا تو یہ ٹینشن نہیں تھا مجھ پہ کیوں نہیں، وہ اسی میں خوش تھا۔ پہلے صبر و قناعت والے لوگ تھے، اب میاں صبر نہیں ہے، اچھا خاصا فون چلا رہا اور جب دوسرے کے ہاتھ میں دیکھا تو سوچ رہا ہو کچھ جائے اس سے بڑا لے کر۔ بھائی بات ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے جھوٹ بولے، چوری کرے، دلالی کرے، کسی کا حق مارے، ماں سے جھوٹ بولے، باپ سے جھوٹ بولے، کم تولے، ڈنڈی مارے، حساب نہیں ہے تو چوری کرے، ڈاکہ کرے، کسی کے کھیت لے آئے، کسی کا راستہ لوٹ لے، موبائل بڑا لاؤں گا، پہلے یہ ہوتا تھا موبائل بڑا لاؤں گا، لیکن لوگ آج یہ ہے، لیکن لوگوں پہلے کا حال یہ تھا، اگر جائز ملے تو ٹھیک ہے
اور جائز نہ ہو تو ہم اسی میں ٹھیک ہے جو ہمیں اللہ نے دے دیا ہے. ہائے 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 یار وہ لوگ تھے، ہائے ہائے ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جو ہم تو آئی کمی وقار کی. آج گاڑی ہے، آج بنگلہ ہے، آج ہمارے پاس گاڑی ہے، آج ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، آج ہماری کاریں کھڑی ہیں لوگا، آج کئی منزلہ ہمارے مکان ہے لوگا. پہلے ایک گاؤں والوں پہ اتنا جوڑی کپڑا نہیں ہوتا تھا جتنا آج ایک گھر والوں پہ کپڑا ہوگا. ایک بیوی ہے تو کپڑا 25 جوڑا ہے، ایک لڑکا ہے تو کپڑا 15 جوڑا ہے. مجھے بتائیے پہلے پورے گاؤں میں جائزہ لو، پورے گاؤں میں حقیقت بات ہے 200 جوڑی کپڑا نہیں ہوگا، آج ایک گھر میں 200 جوڑی کپڑا ہے. بھائیو بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ مگر جتنا سکون ان پورے گاؤں والوں کو تھا آج سکون اس پورے گھر میں نہیں ہے. چین نہیں ہے، چین 25 جوڑے بنا کے بھی کہہ رہی ہے شوہر سے تو نے دے ہی کہہ دیا جب سے تیرے گھر میں آئی. بات حقیقت ہے، مجھے بتائیے بھائی میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ 25 جوڑا اس غریب نے بنا دیا، کہہ رہی ہے تو نے دے ہی کہہ دیا مجھے، جب سے آئی ہوں اس گھر میں سکون کا ملا مجھے. تو نے 25 جوڑا کپڑے بنا لیے، تجھے سکون نہیں ہے کہ پورے مراد آباد کی دکانوں کے کپڑے تو ہی خریدتی یا پورا فیکٹری لگائی جاتی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے لوگوں آج صبر نہیں رہا، قناعت نہیں، تحمل نہیں، برداشت کا مادہ نہیں، ایمان کی کمزوری پیدا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ باپ سے بڑھاؤ تھوڑی سی اپنے صاحب آواز صحیح ہے، تھوڑی سی باپ سے بڑھائیے گا. بات سمجھ رہے ہیں بھائیوں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میں شروعات کر رہا ہوں تقریر کی اپنی، میں نیو ڈال رہا ہوں اس مکان کی جس پر مجھے بلڈنگ تعمیر کرنا ہے. توجہ کیجئے، آپ توجہ کیجئے. ہاں تو بھائیوں میں جو کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج لیٹسٹ گناہ چل رہے ہیں، یعنی ایک آدمی اتنے گناہ کر لیتا ہے جتنے پہلے زمانے میں پورے گاؤں نہیں کرتا تھا. پہلے لوگوں میں صبر تھا، تحمل تھا اور جلنے اور حسد کا مادہ کم تھا. بھائیوں بات ہے کہ نہیں ہے؟ دور دور کے بھی تھے تو بھائیوں بڑے قریب رہتے تھے. ارے حد تو یہ ہے میرے بھائیوں، میں نے یار اپنے بچپن میں میری کتنی سی عمر ہے، جمعہ 8 دن میں آپ کے سامنے بچہ ہوں، جو میرے سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا یار غیر مسلم اور مسلمان ایک ساتھ مل کے رہتے تھے، بیٹھتے تھے چوپالوں پر. ابھی تو یہ 10 سال نہیں ہوگا جب سے بی جے پی آئی ہے، یہ ہندو اور مسلم کا کارڈ بہت تیزی سے شروع ہو گیا، اس سے پہلے نہیں تھا یہ چیز. اور جب سے یہ مال کی حبش ہمارے دل و دماغ میں بیٹھی ہے، ہم اپنے بھائی کا گلا کاٹنے تیار ہیں، چاہے بھائی کا گلا کٹے مگر میرے سارے شوق پورے ہونا چاہیے. حقیقت بات بتا رہے ہیں، سارے شوق پورے ہونا چاہیے، حقیقت بات ہے. آج کا حالات یہ ہے لوگوں، کچھ حقیقت میں آپ کو یار کیا بتاؤں، اب کچھ پتہ نہیں رہ گیا، کچھ یقین نہیں آتا کہ کس پر بھروسہ کیا جائے اور کس پر بھروسہ نہ. پہلے ایک لفظ آتا تھا مسلمان، کہ یہ مسلمان ہے تو بس لفظ مسلمان کے آگے سب کی بولتی بند ہو جاتی تھی. سب کہتے تھے اگر مسلمان ہے تو سچا بھی ہوگا، سب کہتے تھے مسلمان ہے تو پھر امانت میں خیانت بھی نہیں کرتا ہوگا، سب کہتے تھے اگر مسلمان ہے تو فاقے سے تو رہ سکتا مگر حرام نہیں کھاتا ہوگا، سب کہتے تھے اگر مسلمان ہے تو اس کے سامنے کسی کی بیٹی کی عزت لوٹی نہیں جائے گی، وہ جان تو دے سکتا مگر عزت کو لوٹنے نہیں دے گا. سب کہتے تھے، اپنے تو اپنے غیر بھی کہتے تھے اگر مسلمان ہے تو اس کے پاس میں ہر چیز محفوظ ہے. اس سے پوچھا جاتا تھا کس لیے؟ کہتا تھا اس لیے جو محمد کا غلام ہوتا ہے وہ کبھی حرام کام کرتا ہی نہیں ہے. لوگوں میں جھگڑے ہو جاتے تھے نا، جھگڑے تو کہتے تھے چلو فیصلہ کرانے کہاں چلیں؟ مسلمان کے پاس. کہا وہ تو مسلمان ہے، کہا کیا کریں؟ مسلمان کے علاوہ کوئی سچ اور بولتا بھی تو نہیں، سچ بولنے والی اگر کوئی قوم ہے تو وہ محمد عربی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، کے علاوہ کوئی اور ہے بھی تو نہیں. کہتے ہیں یار سبحان اللہ.